بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بات بہت بڑھ گئی تو ایئر ہوسٹس اور اسٹیورڈ نے دوسرے مسافروں کے تعاون سے معاملے کو رفع دفع کر دیا۔ وہ مسافر میرے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اعلیٰ بی بی کے ایک ماتحت نے اپنی سیٹ کی پیشکش کی، وہ ادھر چلا گیا اور یہ ادھر آ کر بیٹھ گیا۔ پہلے تو اس نے مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھا، پھر تشویش بھرے لہجے میں پوچھا، سر آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں، مجھے کیا ہوا ہے؟ جی کچھ نہیں، اگر آپ میرے مشورے کو اہم سمجھے تو یہ سفر ملتوی کر دیں، میں لندن جاؤں گا۔ لیکن سر، میں نے ڈانٹ کر کہا، بکواس مت کرو، کیا میں تمہیں پاگل نظر آ رہا ہوں؟ تمام مسافر پھر چونک کر مجھے دیکھنے لگے۔ اعلیٰ بی بی کے ماتحت نے جھینپ کر ادھر ادھر دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے کہا، ایسی کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے ایک ہاتھ سے سر کو تھام لیا، تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے پڑا رہا، پھر سوچنے لگا مجھے کیا ہوا تھا؟ کیا ضروری تھا کہ میں اپنے پاس بیٹھے ہوئے مسافر پر ہاتھ اٹھا دیتا؟ اگر اس نے مجھے نیند سے اٹھایا تھا تو میں ہمیشہ کی طرح زندہ دلی کا ثبوت دے سکتا تھا، اس کی اس حرکت کو مذاق میں اڑا سکتا تھا، لیکن میری وہ زندہ دلی کہاں مر گئی؟ میں ایسا کیوں ہو گیا؟ میں نے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا، کچھ مسافر عورتیں اور مرد اب بھی مجھے دیکھ رہے تھے اور کچھ سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے، یقیناً میرے ہی متعلق باتیں کر رہے ہوں گے۔ جی چاہا خیال خواہ نہیں کروں، پھر دماغ میں بات آئی، جس شخص سے لڑنے کے باعث پاگل، بے ادب اور غیر مہذب مسافر سمجھا جا رہا ہوں، تو کیوں نہ میں اسی کو پاگل ثابت کر دوں؟ یہ سوچتے ہی میں نے اس کے دماغ میں پہنچ کر اسے وہاں سے اٹھا دیا، چیخ کر کہنے پر مجبور کیا، ابے او مسافر کے بچے، تو مجھے کیا سمجھتا ہے میں ابھی تیرا سر توڑ سکتا ہوں؟ میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر بڑی نرمی سے کہا، آپ میرے بڑے بھائی ہیں، آپ میرا سر توڑ سکتے ہیں، میری جان لے سکتے ہیں، میں پہلے بھی آپ کو سمجھا رہا تھا، آپ نہیں مان رہے تھے، آپ کے مجبور کرنے پر میرا ہاتھ اٹھ گیا اور تمام مسافر مجھے پاگل اور غیر مہذب سمجھ رہے ہیں، پلیز آپ تو مہذب ہونے کا ثبوت دیں۔ یہ کہتے ہی میں اس کے دماغ پر قابض ہوا، اس نے مجھے گالی دی۔ میں نے تمام مسافروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بھائی کوئی انہیں قابو میں کرے، میں تو خاموش ہوں، میں لڑنے والا آدمی نہیں ہوں۔ اچانک ہی تمام مسافروں کی ہمدردیاں مجھے حاصل ہو گئیں، سب اسے برا بھلا کہنے لگے۔ میں اپنی جگہ بیٹھ کر مسکرانے لگا، مجھے اتنی دیر کے بعد خوشی ہو رہی تھی۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ جب کوئی کسی شے زور سے مار کھا کر آتا ہے تو کسی کمزور پر غصہ اتار کر اس کی کمی پوری کرتا ہے اور خوشی محسوس کرتا ہے۔ یہی حال میرا تھا، میں بھی شے زوروں سے مات کھایا ہوا، اس لیے ایک کمزور کو شکست دے کر اسے غیر مہذب ثابت کر کے خوش ہو رہا تھا۔ بہرحال وہ سفر تمام ہوا، رات کو ہم لندن پہنچے۔ وہاں بابا صاحب کے ادارے سے آنے والے لوگوں کے لیے چند رہائش گاہیں تھیں، میں نے ایک رہائش گاہ میں قیام کیا اور رات بھی گزر گئی۔ میں نے شیخ الفارس سے پوچھا، کیا ہوا؟ 40 گھنٹے گزر چکے ہیں، کچھ تو سراغ ملا ہوگا۔ انہوں نے سرد آب بھر کر کہا، مجھے افسوس ہے فراد، ہمیں اب تک سراغ نہیں مل سکا، تمہیں صبر کرنا چاہیے، میں پھر کہوں گا حوصلے سے کام لو۔ اب پچھلے 40 گھنٹے سے یہ کہہ رہے ہیں، کیا آپ کسی ایسے شخص کو صبر کرتے ہوئے اور حوصلہ کرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں جس کا پورا خاندان ایک ساتھ کسی گھر میں جل مرا ہو، یا ایک ساتھ کسی دریا میں ڈوب گیا ہو، یا ظالموں نے ایک ہی رات میں پورے خاندان کے افراد کو قتل کر دیا ہو اور ایک صبر کرنے والا زندہ رہ جائے تو کیا اسے صبر آ جاتا ہے؟ جو بات میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں وہ تم کہہ رہے ہو۔ یقیناً ہماری دنیا میں ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ ایک ہی رات میں ایک ہی خاندان کے بے شمار افراد قتل کر دیے جاتے ہیں، یا ایک ہی خاندان کے تمام افراد دریا میں ڈوب مرتے ہیں، یا ایک ہی گھر میں جل کر سب مر جاتے ہیں، اور بھی کئی طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ ان میں سے جو زندہ بچ جاتا ہے اسے صبر کرنا پڑتا ہے، وہ نہ کرے تب بھی اسے زندہ رہنا پڑتا ہے۔ اپنے لوگوں کے مر جانے کے بعد خود زندہ رہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ زندہ رہنے والا صبر کر رہا ہے، مشیت ایزدی کے سامنے سر جھکا رہا ہے۔ سر نہیں جھکائے گا تو اس دنیا میں نہیں رہے گا۔ بہت سے لوگ جذباتی ہو کر ان حالات میں خودکشی کر لیتے ہیں یا پاگل ہو جاتے ہیں۔ اس میں دنیا والوں کا کیا بگڑتا ہے؟ جنہوں نے مظالم ڈھائے ہیں وہ تو خوش ہوں گے۔ دشمنوں نے وادی کاف پہنچ کر رسونتی، اعلیٰ بی بی وغیرہ کو اغوا کیا ہے، وہاں انہوں نے تمہیں بھی تلاش کیا ہوگا اور تم انہیں نہیں ملے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ تم ان حالات میں پاگل ہو جاؤ، دماغی توازن کھو بیٹھو اور اس طرح بے اختیار خود کو ظاہر کر دو۔ کیا تم دشمن کی چال میں آنا چاہتے ہو؟ میں نہیں جانتا، صرف اتنا جانتا ہوں کہ
وہ دشمن میری نظروں میں آ جائے، آخر کس نے ایسا کیا ہے؟ یہ تو تمہیں ہر دشمن کے دماغ میں پہنچ کر معلوم کر سکتے ہو۔ میں معلوم کرتا رہا ہوں، شیبہ کا باپ قتل ہو چکا ہے، اب اس کی ماں کی باری ہے۔ ابھی اس کے گھر میں ماتم ہے، وہ کسی طرف دھیان نہیں دے رہی، اور نہ ہی اسے ماسٹر کی وغیرہ کی جانب سے ایسی کوئی اطلاع ملی ہے کہ رسونتی وغیرہ جتنے بھی اہم مہرے ہیں سب کے سب کسی کے قبضے میں آ گئے۔ سارے دشمن خاموش ہیں، اور جن دشمنوں کے دماغوں میں پہنچ چکا ہوں ان کا ہاتھ اس معاملے میں نہیں ہے۔ شیخ الفارس نے کہا، یہی تو حیرانی کی بات ہے، سونیا اور رسونتی جیسی قوتوں کو کسی نے اپنی مٹھی میں کر لیا ہے، اور اتنی اہم بات کسی کی گفتگو کا موضوع نہیں بن رہی ہے۔ میں نے یہ کب کہا ہے کہ یہ موضوع زیر بحث نہیں ہے؟ سبھی جانتے ہیں ربیع اسفندیار کو معلوم ہو چکا ہے، ماسک مین تک اطلاع پہنچ چکی ہے، جتنی دہشت گرد تنظیموں کے سربراہ ہیں وہ سب جانتے ہیں۔ ان سب کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ سونیا، رسونتی، آلہ بی بی مرجانہ، اٹل بلبا، لیلا، سجاد، سبھی کو کسی ناگہانی بلا نے نگل لیا ہے۔ وہ بلا کون ہے یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ہماری طرح ہمارے دشمن بھی حیران ہے۔ شیخ الفارس نے کہا، اپنے ساتھیوں میں سب کا نام لے رہے ہو، سجاتا کا ذکر نہیں کیا۔ میں تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر میں نے کہا، میں کس زبان سے کہوں کہ مجھے سباتا کا دماغ نہیں مل رہا ہے۔ میری سوچ کی لہریں وہاں جاتی ہیں مگر تاریکی اور موت کا سناٹا ہی ملتا ہے۔ اوہ خدایا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کسی انجانے دشمن کی طرف سے ہو رہا ہے۔ کوئی ایسا نامعلوم دشمن ہے جو شہ زور بھی ہے اور بہت ذہین اور چالاک بھی۔ وہ نہ جانے کتنے عرصے سے ہمارے خلاف ایک منظم منصوبہ بناتا آ رہا ہے، اور اب اس پر عمل کر کے کامیاب ہو چکا ہے۔ بے شک اس نے صرف ہمیں ہی نہیں، ہمارے سابقہ تمام دشمنوں کو بھی حیران اور پریشان کر دیا ہے۔ ویسے وہ جو کوئی بھی ہے زیادہ عرصے تک چھپ نہیں سکے گا، کیونکہ صرف ہم اسے تلاش نہیں کر رہے، ہمارے دشمنوں کو بھی یہ تجسس ہے کہ وہ کون ہے۔ اسے بے نقاب کرنا چاہیے، لہذا وہ بھی اسے تلاش کریں گے۔ یہ معلوم کرنا چاہیں گے کہ سونیا اور رسونتی وغیرہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا ہے، یا وہ نامعلوم شخص ان تمام اہم مہروں کے ذریعے فرحاد علی تیمور کو اپنی مٹھی میں رکھنا چاہتا ہے۔ میں نے پوچھا، آپ کس منصوبے پر عمل کر رہے ہیں؟ ہم مجرموں کے اس حلقے کی طرف زیادہ توجہ دے رہے ہیں جن کا تعلق میڈیکل سے ہے، اور جو قانونی یا غیر قانونی طریقوں سے لوگوں کو کوما میں رکھتے ہیں، پھر ان کے جسمانی اعضاء کو فروخت کر کے بھاری رقومات حاصل کرتے ہیں۔ آپ لندن میں میرے لیے 1,00,000 پاؤنڈ فراہم کر دیں، میں اپنے طور پر کچھ کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے ان سے رابطہ ختم کر دیا۔ ڈاکٹر شیفرڈ کو خیال خوانی کے ذریعے مخاطب کیا۔ وہ خوش ہو کر بولا، اچھا تو اتنے دنوں بعد میری یاد آ رہی ہے، میں لندن میں ہوں، مجھے اپنے بارے میں ایک میڈیکل رپورٹ کی ضرورت ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ میرے گردے نکارہ ہو گئے ہیں، میرا وجود ناکام رومیو کاسترو ہے۔ آپ میرا پتہ نوٹ کریں۔ میں نے انہیں اپنا پتہ لکھوا دیا۔ انہوں نے کہا، آج شام تک رومیو کاسترو کا متعلق میڈیکل رپورٹ تمہیں مل جائے گی۔ میں نے آلہ بی بی کے ایک ماتحت سے کہا، یہاں کے تمام اخبارات میں یہ اشتہار شائع کراؤ کہ جو رومیو کاسترو کو اپنے گردے کا عطیہ دے گا اسے 50,000 پاؤنڈ دیے جائیں گے۔ یہ درست ہے، انسان پر خواہ کتنے ہی غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اسے اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے صبر کرنا ہی پڑتا ہے، تمام مصائب کو جھیلنا پڑتا ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ میں صبر کر رہا تھا مگر اندر ہی اندر لاوا پکتا جا رہا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ کوئی مجھ سے بات نہ کرے، کسی کی آواز سنتا تو اسے مارنے کو دل چاہتا تھا۔ میں سمجھ رہا تھا میرا دماغ بے قابو ہونا چاہتا ہے اور میں اسے قابو میں رکھ رہا تھا۔ اپنے آپ کو بہلانے کے لیے میں نے ٹی وی کو آن کیا۔ ٹی وی اسکرین پر ایک ڈرامائی منظر تھا، ایک لڑکی دہشت سے چیخ رہی تھی، مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ ایسے وقت پتہ نہیں کیوں مجھے بڑا سکون محسوس ہوا۔ اسے چیختے ہوئے دیکھ کر، اس پر ظلم ہوتے دیکھ کر مجھے عجیب سی طمانینت کا احساس ہو رہا تھا، جیسے میں اس لڑکی پر حملہ کر رہا ہوں، اور صرف اس لڑکی پر نہیں بلکہ دنیا کے تمام لوگوں کو اسی طرح دہشت زدہ کر رہا ہوں، انہیں اذیتیں دے رہا ہوں اور اپنے عزیز لوگوں پر دباؤ بڑھائے جانے والے مظالم کا انتقام لے رہا ہوں۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر وحشیانہ انداز میں ٹی وی اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ اس لمحے ایک ہیرو اس لڑکی کی مدد کے لیے پہنچ گیا تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا، میں نے فوراً ہی ایک گلدان اٹھا کر اسکرین پر دے مارا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اسے بچائے، ظلم ہوتا ہے ہونے دیا جائے۔ اب مجھے کسی سے ہمدردی نہیں تھی، میں نے بہت ہمدردیاں کی، بہت نرمی اور محبت سے کام لیتا رہا۔ اب میں وہ نہیں ہوں۔ میں محسوس کر رہا تھا میں تبدیل ہو رہا ہوں، اندر ہی اندر مجھ میں انقلابی تبدیلی آ رہی ہے، اور یہ تبدیلی کسی وقت بھی آتش فشاں کی طرح میرے اندر سے پھٹ پڑے گی۔ ڈاکٹر شیفرڈ نے اپنے وعدے کے مطابق میڈیکل رپورٹ بھجوا دی۔ مجھے وہ رات کسی وقت طرح گزارنا تھی۔ صبح کے اخبارات میں اشتہارات شائع ہونے والے تھے۔ میں دل بہلانے کے لیے اپنی رہائش گاہ سے باہر لندن کی وسیع و عریض تفریح گاہوں میں جا سکتا تھا، کلبوں میں دل بہلا سکتا تھا، لیکن میں اپنے آپ کو
روک رہا تھا، یہ اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ باہر جاؤں گا تو کوئی جنونی حرکت کر بیٹھوں گا۔ اسی طرح وہ رات بھی بے چینی سے گزر گئی۔ میرے اپنوں میں سے کسی کی خیریت کی خبر نہیں ملی۔ شیخ الفارس کی تدابیر اور منصوبے ناکام ہو رہے تھے۔ بابا صاحب کے ادارے کے تقریباً تمام افراد، کیا مرد کیا عورتیں، کیا جوان کیا بوڑھے، سبھی رسونتی، سونیا وغیرہ کی تلاش میں سرگرداں تھے، اپنی اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہے تھے اور ناکام ہو رہے تھے۔ صبح 10 بجے پہلا ٹیلی فون موصول ہوا۔ میں نے ریسیور اٹھا کر کہا، ہیلو، میں رومیو کاسترو بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، میں دی گریٹ ڈیلر کا لیگل ایڈوائزر بھی ہوں اور جنرل مینیجر بھی۔ آپ کو مطلوبہ گردے مل جائیں گے۔ آپ نے اخبارات میں ہماری توقع سے کہیں زیادہ معاوضہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ ہم آپ سے پہلی فرصت میں ملنا چاہتے ہیں۔ پلیز ہم سے ملاقات کا وقت مقرر کریں۔ میں آج شام 5 بجے آپ کے دفتر میں خود آؤں گا۔ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ 5 منٹ کے بعد ہی پھر ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے ریسیور اٹھا کر اپنا نام بتایا۔ دوسری طرف سے کہا گیا، میں ہیومن پارٹس سپلائر کے دفتر سے بول رہا ہوں۔ آپ نے 50,000 پاؤنڈ دینے کا اعلان کیا ہے۔ جناب، اتنی رقم میں تو آپ کو بہت سے گردے مل جائیں گے۔ اگر اجازت ہو تو میں ابھی آپ سے ملاقات کروں اور آپ کی مشکل آسان کر دوں۔ ہمارے ہاں آپ کی ضرورت کے مطابق گردے دستیاب ہیں۔ میں نے جواب دیا، میں آج شام 6 بجے آپ سے ملاقات کرنے خود آپ کے دفتر آؤں گا۔ دیٹس آل۔ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ ٹیلی فون کے ذریعے 2 اداروں کے 2 افراد کی آوازیں سن چکا تھا۔ ان کا لب و لہجہ ذہن نشین کر چکا تھا۔ اب ان کے دماغوں میں پہنچنا چاہتا تھا۔ پھر ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے ریسیور اٹھا کر وہی کاروبار کرنے والے تیسرے ادارے کے ایک فرد کی آواز سنی۔ وہ بھی حیرانی سے کہہ رہا تھا، جناب رومیو کاسترو صاحب، یہ تو بہت بڑی رقم ہے۔ دیکھیے، آپ کو زیادہ سے زیادہ 2 گردوں کی ضرورت ہوگی۔ میں اپنا ایک گردہ دے سکتا ہوں۔ میرے 6 بیٹے ہیں۔ یوں سمجھیے میں اپنے خاندان کے تمام گردے آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ فرمائیے کب ملاقات کروں؟ میں شام کو 7 بجے خود آپ کے دفتر میں ملاقات کرنے آؤں گا۔ دیٹس آل۔ میں نے پھر ریسیور رکھ دیا۔ اس کے بعد ٹیلی فون کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ انگلینڈ بہت امیر ملک ہے۔ دنیا کا کوئی بھی امیر ملک ہو، وہاں غریبوں، محتاجوں اور مجبوروں کی اکثریت ہوتی ہے۔ میں نے ٹیلی فون پر کتنے ہی لوگوں کو روتے اور گڑ گڑاتے سنا اور پھر وہ فریاد کر رہے تھے، مجھ سے التجا کر رہے تھے کہ میں ان کے گردے خرید لوں اور رقم انہیں دے دوں۔ یہ ہماری دنیا کیسی دنیا ہے؟ ہم نے اپنے ہی جیسے مجبور انسانوں کو کسائیوں کی منڈی میں لا کر کھڑا کر دیا ہے اور انسان اپنی ضرورت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے دل، اپنے دماغ، اپنی آنکھیں اور اپنے گردے فروخت کر رہا ہے۔ میں نے ٹیلی فون پر مجبوروں کی فریاد سننے کے لیے اعلیٰ بی بی کے ایک ماتحت کو وہاں بٹھا دیا۔ دوسرے کمرے میں پہنچ کر خیال خوانی کا ارادہ تھا۔ اگرچہ مجھے مجبوروں اور مظلوموں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ میں کسی سے بھی کوئی لگاؤ رکھنا نہیں چاہتا تھا، تاہم اعلیٰ بی بی کے ماتحت کو سمجھا دیا تھا، اگر کوئی ایسا شخص رابطہ قائم کرے جو مجرمانہ ذہنیت رکھنے والے نام نہاد ڈاکٹروں کو جانتا ہو تو مجھے فوراً اطلاع دے۔ ابھی میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ اس ماتحت نے آ کر کہا، ایک شخص فون پر دیوانے کی طرح باتیں کر رہا ہے، 50,000 پاؤنڈ کی پیشکش پر ہمیں گالیاں دے رہا ہے۔ میں فوراً ہی دوسرے کمرے میں آیا، پھر ریسیور اٹھا کر کہا، ہیلو، میں رومیو کاسترو بول رہا ہوں۔ اس نے رومیو کاسترو کو ایک زبردست گالی دی، پھر کہا، میں تم سب لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ ارے تم انسان ہو یا انسانوں کے دلال؟ اب تک یہی سننے میں آیا تھا کہ مجبور عورتیں اپنا جسم فروخت کرتی ہیں، مگر تم لوگ عورتوں، مردوں، بوڑھوں اور بچوں کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کسائی کی طرح بازار لگاتے ہو۔ تم لوگ کسائیوں سے بدتر ذلیل ہو، کمینے ہو۔ میں نے کہا لگایا وہ اور چیخ چیخ کر گالیاں دینے لگا۔ میرے کہہ اتنے ہی بلند آواز سے گونجنے لگے۔ اعلیٰ بی بی کے ماتحت آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے مجھے دیکھنے لگے۔ ایک نے قریب آ کر میرے ہاتھ سے ریسیور لے کر اسے کریڈل پر رکھ دیا۔ دوسرے نے بڑی تشویش سے کہا، سر ہوش میں آئیے، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ہاں، مجھے کچھ ہو گیا تھا یا کچھ ہوتا جا رہا تھا۔ میں خیال خوانی کے ذریعے ان اداروں تک پہنچنا چاہتا تھا، لیکن وحشیانہ انداز میں گالیاں دینے والے شخص نے متوجہ کر لیا تھا۔ مجھے اس سے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ جتنا چیخ رہا تھا اور گالیاں بک رہا تھا، مجھے اس کی حالت پر اتنی ہی ہنسی آ رہی تھی۔ میں چاہتا تھا وہ اور تڑپے اور چلاتا رہے۔ میں اسی چلانے والے کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا، میں اس کی سوچ پڑھ رہا تھا۔ اس کا نام رابرٹ اسٹینلے تھا۔ وہ کوئلے کی مکان میں مزدور تھا، ترقی کرتے کرتے سپروائزر بن گیا تھا۔ اسے ہفتے میں جو تنخواہ ملتی تھی وہ اخراجات کے لیے پوری نہیں پڑتی تھی۔ اسے میری بلا سے وہ کتنا ہی مجبور اور بے بس ہو، اس کے بدترین حالات پر مجھے خوشی ہو رہی تھی۔ میرے اندر عجیب سی تبدیلی پیدا ہو رہی تھی۔
میں دہشت پسندی اور اذیت رسائی کو پسند کرنے لگا تھا۔ میرے اندر یہ خواہش ابھرتی تھی کہ جو ٹریجڈی میرے ساتھ ہوئی ہے اس سے زیادہ ٹریجڈی دوسروں کے ساتھ ہو، لوگ مجبور ہوتے رہیں اور ظلم سہتے رہیں۔ آخر میں بھی تو ظلم سہتا جا رہا ہوں۔ میرے تمام چاہنے والوں کو نہ موت آ رہی ہے، نہ زندگی مل رہی ہے، اور نہ ہی ان کا سراغ مل رہا ہے۔ وہ زمین پر ہیں یا آسمان پر، جو مجھ پر بیت رہی ہے اسے لوگ دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، میرے خیالات پڑھ سکتے ہیں، مگر میرے اندر جھانک کر میرے کرب کو اور میری اذیت ناک صدمات کو کبھی سمجھ نہیں سکتے۔ رابرٹ اسٹینلے کو 5000 پاؤنڈ کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ وہ اتنا قرض دار تھا کہ رقم نہ ملنے پر قرض دینے والے اسے زندہ نہ چھوڑتے۔ وہ جوا کھیلنے کا عادی تھا۔ اس کی ایک بہن اور بوڑھے والدین تھے۔ وہ سب سے الگ رہتا تھا۔ بہن کہیں ملازمت کرتی تھی۔ بوڑھے ماں باپ اپنا گزارا کس طرح کر لیتے تھے یوں بھی مغربی سماج میں بیٹا جوان ہو کر بیوی کے ساتھ رہتا ہے، ماں باپ کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہنے کا رواج نہیں ہے۔ بہرحال اسے اتنی بڑی رقم کہیں سے نہ مل سکی۔ اس کے دوست جیکی نے کہا اگر تم اپنے جسم کا کوئی حصہ فروخت کرنا چاہو تو رقم مل جائے گی۔ اس نے پوچھا مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ہماری دنیا میں ایسے بے شمار مریض ہیں جو صحت مند جسمانی اعضاء سے محروم رہتے ہیں۔ کسی کی بینائی چلی جاتی ہے، وہ دوسروں کی آنکھیں خریدنا چاہتا ہے۔ کسی کا دل صحیح طور پر کام نہیں کرتا، وہ تبدیلی قلب کا خواہاں ہوتا ہے۔ کسی کے گردے خراب ہوتے ہیں، وہ کسی دوسرے کے گردے ہر قیمت پر لینا چاہتا ہے۔ اگر تم اپنا ایک گردہ فروخت کرنا چاہو تو شاید تمہیں 5000 پاؤنڈ مل جائیں۔ رابرٹ سوچنے لگا۔ جیکی نے کہا پریشانی کی بات نہیں ہے، انسان کے 2 گردے ہوتے ہیں، اگر ایک نکل بھی جائے پھر بھی وہ طبعی عمر تک زندہ رہتا ہے۔ جیکی اسے ڈاکٹر ہیرالڈ کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا اگر تم ضرورت مند ہو تو میں تمہاری ہر ضرورت پوری کر سکتا ہوں، فی الحال ہمیں گردوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم قانونی طور پر معاہدہ کر لو کہ میری ضرورت کے وقت اپنا ایک گردہ راضی خوشی میرے مریض کو دو گے تو میں ابھی تمہیں 500 پاؤنڈ پیشگی دے سکتا ہوں۔ ڈاکٹر 500 سے میرا کام نہیں چلے گا، میں اس سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ ہاں اگر تم اپنی رضامندی سے یہ وصیت لکھ دو کہ مرنے کے بعد اپنا دل اپنی آنکھیں ضرورت مند افراد کو عطیہ کے طور پر دینا چاہتے ہو اور اس وصیت پر عمل کرنے کا حق تم مجھے دو گے تو میں تمہیں مزید 500 پاؤنڈ دوں گا۔ 1000 پاؤنڈ سے بھی میری ضرورت پوری نہیں ہوگی، تمہیں کچھ روز انتظار کرنا پڑے گا، ہمارے ہاں ضرورت مند آتے رہتے ہیں۔ اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ ڈاکٹر نے ریسیور اٹھا کر دوسری طرف کی گفتگو سنی، پھر کہا ہاں ضرور انتظام ہو سکتا ہے، ہم آپ حضرات کی خدمت کرنے کے لیے ہی یہاں بیٹھے ہیں، پلیز ہولڈ آن کریں، میں ابھی بات کرتا ہوں۔ اس نے ریسیور کے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر رابرٹ سے کہا فٹ بال کا ایک کھلاڑی 2 ہفتے پہلے آگ میں جل گیا تھا، اس کا بایاں پاؤں بری طرح متاثر ہوا تھا، اب اس کا پاؤں ٹھیک ہو گیا ہے مگر جلنے کا داغ بہت بدنما ہے۔ ڈاکٹر نے اسے پلاسٹک سرجری کا مشورہ دیا تھا۔ سرجری کے لیے کسی مردے کی جلد کاٹ کر کھلاڑی کے پاؤں کی جلد سے میچ کرائی جاتی۔ طبی رپورٹ کے مطابق جس مردے کی جلد اس سے میچ کرتی وہ اسے لگا دی جاتی، مگر وہ کھلاڑی اپنی ٹانگ سے کسی مردے کی جلد میچ کرانا نہیں چاہتا، لہٰذا اسے کسی زندہ شخص کے جسم کی تھوڑی سی جلد چاہیے۔ کیا تم اپنی جلد دے سکتے ہو؟ تمہیں 200 پاؤنڈ ملیں گے۔ رابرٹ نے کرسی پر پہلو بدلتے ہوئے کہا سب ملا کر میرے پاس 1200 پاؤنڈ ہو جائیں گے، لیکن مجھے 5000 کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ابھی تمہارے مطلب کا خریدار نہیں ہے، اتنی بڑی رقم نہیں مل سکے گی، ذرا ٹھہرو میں ابھی بات کرتا ہوں۔ اس نے ریسیور کے ماؤتھ پیس میں سے ہاتھ ہٹا کر کہا میرے پاس ایسے لوگ بھی ہیں جو بھاری معاوضہ لے کر اپنے جسم کی تھوڑی سی جلد دے سکتے ہیں۔ میں اپنے ایک آدمی کی میڈیکل رپورٹ حاصل کرنے والا ہوں، آپ اپنے کھلاڑی کی میڈیکل رپورٹ بھیج دیں، یہ اس سے میچ کرے گا تو اس کھلاڑی کا کام بن جائے گا۔ ڈاکٹر نے ریسیور رکھ کر کہا میں ایک پرچی پر لکھ کر دے رہا ہوں، اسے لے کر لیبارٹی جاؤ، وہاں تمہاری جلد کا ٹیسٹ ہوگا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں تمہاری جسم کی کھال اس کھلاڑی کی کھال سے میچ کرتی ہے یا نہیں۔ ڈاکٹر میری مطلوبہ رقم کا کیا ہوگا؟ تم گردے کے سلسلے میں معاہدہ کرو گے، دل اور آنکھیں بعد از مرگ عطیہ دینے کی وصیت لکھو گے تو میں 1000 پاؤنڈ دوں گا، اگر تمہاری جلد اس کھلاڑی کے مطابق ہوگی تو 200 پاؤنڈ اور مل جائیں گے، اس کے بعد تمہیں انتظار کرنا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ آج کل میں کوئی تمہاری ضرورت پوری کرنے خود ضرورت مند بن کر آ جائے، پھر تمہاری مطلوبہ رقم مل جائے گی۔ وہ معاہدے کے لیے تیار ہو گیا۔ ڈاکٹر ہیرالڈ نے کہا میں وارننگ دیتا ہوں، اگر تم معاہدے کی خلاف ورزی کرو گے اور ضرورت کے وقت اپنا ایک گردہ دینے سے انکار کرو گے تو ہم تمہارے خلاف قانونی کارروائی نہیں کریں گے، چپ چاپ تمہیں ٹھکانے لگا دیں گے، ہم جتنے اچھے نظر آتے ہیں اتنے ہی برے بھی ہیں۔ اس نے معاہدہ کر لیا، 1000 پاؤنڈ لے لیے۔ دوسرے دن اطلاع ملی اس کی کھال فٹ بال کے کھلاڑی سے میچ کر رہی ہے، یوں اسے 200 پاؤنڈ اور مل گئے۔ بڑے آدمیوں کی
بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ وہ نامور کھلاڑی تھا، نکر پہن کر میدان میں آتا تھا اور یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کو پسند کرنے والے پاؤں کے عیب کو دیکھیں۔ اس عیب کو چھپانے کے لیے پتہ نہیں اس نے کتنی رقم ڈاکٹر ہیرالڈ کو دی ہوگی۔ رابرٹ کو صرف 200 پاؤنڈ ملے تھے اور وہ اسی میں خوش تھا۔ جواری ہمیشہ خوش نہیں رہ سکتا، ہر نئی بازی جیتنے کی خوش فہمی میں ہارتا رہتا ہے۔ وہ 2 ہی دن میں 1200 پاؤنڈ ہار گیا جن سے پہلے قرض لیا تھا۔ ان کی پوری رقم ادا نہیں کی تھی۔ وہ پھر اس کے پیچھے پڑ گئے۔ اس نے 1 ہفتے کے بعد اپنے دوست سے پوچھا، کیا اور کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں جو مجھ سے دل، گردے اور آنکھیں وغیرہ کا سودا کرے؟ رابرٹ، قمار بازی نے تمہیں اندھا کر دیا ہے۔ تم صرف رقم حاصل کرنے کے ناجائز ذرائع ڈھونڈتے ہو اور جو رقم حاصل ہوتی ہے اسے جوئے میں ہار جاتے ہو۔ میں تم سے نصیحت نہیں، رقم حاصل کرنے کا ذریعہ پوچھ رہا ہوں۔ ابے عقل کے اندھے، تو ایک ڈاکٹر سے سودا کر چکا ہے۔ تیرے پاس ایک دل ہے۔ یہ عشق کا معاملہ نہیں کہ ہر لڑکی کو دیتا پھرے۔ ڈاکٹر ہیرالڈ کو معلوم ہوگا تو نے ایک ہی دل کا سودا کسی دوسرے سے بھی کیا ہے تو اس کے آدمی تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تیری بوٹی بوٹی بیچ کر اپنی دی ہوئی رقم سے کئی 1000 گنا منافع حاصل کر لیں گے۔ چلو، دل نہ صحیح، ہر انسان کے 2 گردے ہوتے ہیں۔ میں نے ڈاکٹر ہیرالڈ سے ایک کا سودا کیا ہے، دوسرے گردے کا سودا کسی اور سے کر لوں گا۔ دونوں گردے بیچنے کے بعد زندہ رہ سکے گا۔ دونوں ایک ساتھ نہیں جائیں گے۔ ابھی تو صرف معاہدہ ہوگا اور ایڈوانس کی رقم ملے گی۔ جب کوئی خریدار آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ رابرٹ، تو نے کبھی اپنے دوست پیٹی کی خبر لی؟ وہ طوطا چشم ہے، اس نے مجھے رقم ادھار نہیں دی تھی۔ تجھے معلوم ہے وہ رقم کہاں سے لایا تھا؟ جہنم میں جائے فیٹی، تم میرے مطلب کی بات کرو۔ پہلے فیٹی کے پاس چلو، پھر آگے بات ہوگی۔ رابرٹ جانا نہیں چاہتا تھا مگر یہ سوچ کر گیا کہ شاید کچھ کام بن جائے۔ جب وہ فیٹی کے ہاں پہنچے تو وہ بستر پر پڑا ہوا تھا۔ اس کے موٹاپے کے باعث تمام دوست اسے فیٹی کہتے تھے۔ اب وہ اتنا دبلا پتلا ہو گیا تھا کہ جیسے غبارے سے ہوا نکل گئی ہو۔ دوست نے کہا، فیٹی، یہ اپنا رابرٹ بھی ڈاکٹر ہیرالڈ سے سودا کر چکا ہے، مزید رقم کے لیے کسی دوسرے سے بھی معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ فیٹی نے کمزور لرزتے ہوئے ہاتھ سے رابرٹ کا ہاتھ تھام کر کہا، نہیں، ایسی غلطی نہ کرنا۔ ڈاکٹر ہیرالڈ سے جو رقم لے چکے ہو کسی طرح اسے واپس کر دو۔ وہ ڈاکٹر نہیں، کسائی ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ سچ کہہ رہا ہوں۔ میں نے 6 ماہ پہلے اس سے معاہدہ کیا تھا۔ اس کے 4 ماہ بعد ڈاکٹر کے ایک مریض کو گردے کی ضرورت پڑ گئی۔ اس مقصد کے لیے آپریشن تھیٹر جانا پڑا۔ وہاں مجھے بے ہوش کر دیا گیا۔ میرے ساتھ کیا ہوا میں نہیں جانتا۔ ہوش میں آنے کے بعد 2 ماہ سے بستر پر پڑا ہوں۔ تمہیں کیا بیماری ہے؟ کوئی بیماری نہیں ہے۔ میں نے ایک ڈاکٹر سے علاج کرایا۔ اس نے میری مکمل طبی رپورٹ حاصل کرنے کے بعد کہا، میرا ایک گردہ ہے اور وہ بھی ناقص ہے۔ میں نے ڈاکٹر کو یہ نہیں بتایا کہ دوسرا گردہ ڈاکٹر ہیرالڈ کے ذریعے کسی کو دے چکا ہوں، لیکن میں یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ میرا دوسرا گردہ نکارا ہے۔ میڈیکل رپورٹ کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا۔ بیٹی نے کہا، جب میں ڈاکٹر ہیرالڈ کے پاس پہلی بار گیا تو میڈیکل رپورٹ کے مطابق میرے دونوں گردے صحیح تھے۔ جب ہیرالڈ نے آپریشن کے بعد ایک گردہ نکال لیا تو دوسرے کو صحیح رہنا چاہیے تھا، پھر وہ نکارا کیسے ہو سکتا ہے؟ رابرٹ نے کہا، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ سمجھنے کے لیے اور کیا رہ گیا ہے؟ اس کسائی نے میرے بے ہوشی کے دوران دونوں گردے نکال لیے اور ان کی جگہ کسی مریض کے ناقص گردے کی پیوند کاری کر دی۔ او گاڈ، تم نے ڈاکٹر ہیرالڈ کا گریبان نہیں پکڑا؟ تمہارا ہاتھ اس کے گریبان تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ بظاہر ایک ڈاکٹر ہے مگر چھٹا ہوا مجرم ہے۔ سنا ہے اس کے آدمی ہم جیسوں کو پلک جھپکتے ہی غائب کر دیتے ہیں، پھر کسی دوا یا انجیکشن کے ذریعے کوما میں رکھتے ہیں اور بوقت ضرورت جسم سے مطلوبہ عضو نکال کر مہنگے داموں فروخت کر دیتے ہیں۔ رابرٹ نے تھوک نکل کر پوچھا، کیا وہ میرے بھی دونوں گردے نکال لے گا؟ کیوں نہیں، ضرور نکالے گا۔ تم اس کے رشتہ دار تو نہیں ہو، اور ہو بھی تو یہ سمجھ لو کہ منافع خور کسی کا رشتہ دار نہیں ہوتا۔ پیٹی سے باتیں کرنے اور اس کی حالت دیکھنے کے بعد رابرٹ کا خون خشک ہونے لگا تھا۔ اب تو ہر روز اسے یوں لگتا جیسے آج ہی ڈاکٹر ہیرالڈ کا بلاوا آئے گا اور وہ کہے گا، چلے آؤ رابرٹ، ایک مریض کو گردے کی ضرورت ہے، آپریشن تھیٹر میں پہنچو۔ اور جب آپریشن تھیٹر میں اسے بے ہوش کیا جائے گا تو بے ہوشی کے دوران ایک کی بجائے دونوں گردے نکال لیے جائیں گے۔ وہ سوچتا تھا اور فکر میں مبتلا ہوتا تھا۔ کبھی دل میں خیال آتا تھا یہ ملک، یہ شہر چھوڑ کر دور چلا جائے، مگر ملک سے باہر بھاگنے کے لیے بھی رقم کی ضرورت ہوتی ہے، خواہ کتنی ہی تھوڑی رقم کی ضرورت ہو۔ اگر یہ ہوتی تو وہ تاش کی ایک بازی نہ کھیل لیتا۔ آج سے 2 دن پہلے اس کا بلاوا آ گیا۔ ڈاکٹر ہیرالڈ کے ایک آدمی نے پیغام پہنچایا، رابرٹ، کل صبح نہار منہ اسپتال پہنچو، ایک مریض کو گردے کی ضرورت ہے، تمہیں آپریشن تھیٹر لے جایا جائے گا۔ آج شام ڈاکٹر ہیرالڈ سے ملاقات کرو، تمہاری بقیہ رقم
4,500 پاؤنڈ ادا کر دیے جائیں گے۔ رابرٹ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے پوچھا، جس مریض کو میرا گردہ دیا جائے گا وہ کہاں ہے؟ وہ بھی اسی اسپتال کے اسپیشل کمرہ نمبر 2 میں ہے۔ مجھے اس کا نام معلوم ہونا چاہیے جسے میں اپنے جسم کا ایک حصہ دے رہا ہوں۔ رابرٹ نے اس مریض کا نام معلوم کیا۔ شام کو ڈاکٹر ہیرالڈ سے مل کر بقیہ رقم وصول کی۔ دوسری صبح اسپتال آنے کا وعدہ کیا۔ پھر ایک قمار خانے میں پہنچ گیا۔ وہاں آدھی رات تک کھیلتا رہا، کبھی ہارتا رہا، کبھی جیتتا رہا۔ پھر 1 بجے اسپتال پہنچ گیا۔ اس نے کوشش کی، کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ اس نے قتل کا جو منصوبہ بنایا تھا، اس میں دشواری تو ہوئی مگر وہ کامیاب رہا۔ اس کا گردہ حاصل کرنے والا مریض ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا پڑ گیا۔ رابرٹ کے سامنے یہی ایک راستہ تھا۔ وہ ڈاکٹر ہیرالڈ کے ہتھے نہیں چڑھنا چاہتا تھا۔ دوسری صبح معصوم بن کر اسپتال پہنچا۔ ڈاکٹر نے گھور کر اسے دیکھا، پھر کہا، بڑے خوش نصیب ہو، جب سے تم نے مادہ کیا ہے کوئی تمہارے گردے کا خریدار نہیں آیا۔ جو آیا وہ پچھلی رات قتل کر دیا گیا۔ تو تم تو ہمارے بھی باپ نکلے۔ جی میں نہیں سمجھا، میں تمہیں اچھی طرح سمجھا دوں گا، پہلے قاتل کے خلاف ثبوت ملنے دو۔ فی الحال 4,500 پاؤنڈ واپس کرو۔ آپ نے یہ رقم واپس کرنے کے لیے نہیں دی تھی، مجھے کیا معلوم تھا کہ مریض دنیا سے اٹھ جائے گا۔ میں پچھلی رات 2,000 پاؤنڈ ہار چکا ہوں، صرف 2,500 رہ گئے ہیں۔ ڈاکٹر نے اپنی گنڈوں کو اشارہ کیا۔ انہوں نے دونوں طرف سے آ کر رابرٹ کو پکڑا، پھر ایک جھٹکے سے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ اس کی تلاشی لی، 3,000 پاؤنڈ برآمد ہوئے۔ ڈاکٹر نے نوٹوں کو گننے کے بعد اپنے آدمیوں سے کہا، اسے خوب پلاؤ اور حقیقت اگلواؤ۔ نہیں میں نہیں پیوں گا، مجھے چھوڑ دو۔ اسے چھوڑ دیا گیا، لیکن رہائی ملتے ہی اس کے منہ پر ایک گونسا پڑا۔ وہ ذرا پیچھے گیا، پیچھے سے ایک لات پڑی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا آگے کی طرف جھکتا ہوا ایک دروازے سے ٹکرایا۔ دروازہ کھل گیا۔ دوسری لات کھاتے ہی وہ کمرے کے اندر پہنچ گیا۔ وہاں شراب و شباب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے آ کر کہا، بے وقوفو، اپنے شکار کی فطرت اور اس کے مزاج کو سمجھا کرو۔ رابرٹ عورتوں کا نہیں، تاش کے پتوں کا دیوانہ ہے۔ اس نے تاش کی گڈی میز پر پھینکتے ہوئے کہا، اسے کھلاتے جاؤ اور پلاتے جاؤ۔ وہ کمرے سے چلا گیا۔ ایک گنڈے نے رابرٹ کو 100 پاؤنڈ دیتے ہوئے کہا، یہ تمہارے ہیں، بس واپس نہیں لیے جائیں گے۔ آؤ اور 100 کے 100,000 بناؤ۔ رابرٹ کبھی پینے کے لیے نہ بیٹھتا، مگر تاش کے پتے دل کھینچ رہے تھے۔ مفت کے 100 پاؤنڈ مل گئے تھے۔ ایسے میں قسمت نہ آزمانا سراسر حماقت تھی۔ اس نے سوچا زیادہ کھیلے گا، تھوڑی پیے گا، مگر کھیل شروع ہوا تو مقدر نے خوش کر دیا۔ آدھے گھنٹے کے اندر اس نے 100 کے 1,000 پاؤنڈ بنا لیے۔ وہ موڈ میں آ کر پینے لگا۔ اتنی سی بات سمجھ میں نہ آئی کہ مخالف کھلاڑی جان بوجھ کر ہار رہے ہیں۔ 1 گھنٹے بعد وہ ہارنے لگا۔ انسان بھی عجیب ہے، جب بازی مارتا ہے تو جشن منانے کے لیے پیتا ہے، اور بازی ہارتا ہے تو غم غلط کرنے کے لیے شراب میں ڈوب جاتا ہے۔ وہ بھی ڈوب گیا۔ مدہوشی کے عالم میں جانے کیا کچھ بکتا رہا۔ اس کے مخالف سوالات کرتے رہے۔ وہ سینہ ٹھونک ٹھونک کر شیخی سے جواب دیتا رہا۔ آخرکار نشے کی زیادتی نے اسے پٹخ دیا۔ دوسری صبح آنکھ کھلی تو وہ ایک بستر پر پڑا ہوا تھا۔ وہ جگہ اس کے لیے نئی تھی۔ وہ سوچنے لگا، تب سے اسے یاد آیا۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہاں سے دروازے پر آیا، اسے کھول کر جیسے ہی باہر قدم رکھنا چاہا، اس پر منہ پر گونسا پڑا۔ وہ واپس کمرے میں آ کر فرش پر گر پڑا، پھر چیخ کر کہنے لگا، تم لوگوں نے مجھ جیسے بے جا میں کیا رکھا ہے؟ تم لوگ ڈاکٹر نہیں ڈاکو ہو۔ میں تھانے میں رپورٹ کروں گا، تمہارے خلاف قانونی کارروائی کروں گا۔ میں وہ کہتے کہتے رک گیا۔ دوسرے کمرے سے خود اپنی آواز سے سنائی دے رہی تھی۔ سمجھ میں آ گیا کہ ادھر ٹیپ ریکارڈر چل رہا تھا، کیسٹ سے اس کی آواز ابھر رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، ہاں میں سینہ ٹھونک کر کہتا ہوں، میں نے اسے قتل کر دیا۔ اس کے گردے نکارا تھے، اسے مرنا چاہیے تھا۔ میرے گردے کام کر رہے ہیں، مجھے جینے کا حق ہے، مگر یہ کیسی دنیا ہے؟ دولت والے ہمارا حق چھین کر گردے خرید لیتے ہیں، گویا ہم جانور ہیں۔ نہیں، جانور بھی نہیں ہے۔ جانور کو تو ہم ایک ہی وقت میں کاٹ کر فروخت کر دیا جاتا ہے، ہمیں قسطوں میں کاٹا جاتا ہے۔ کسی دن گردے کا خریدار آتا ہے، کسی دن کھال خریدنے والا آتا ہے، پھر ہماری موت کا انتظار کیا جاتا ہے تاکہ ادھر دم نکلے، ادھر ہمارے دل اور ہماری آنکھیں نکال لی جائیں۔ کیسٹ آن تھا، وہ نشے میں بولتا جا رہا تھا۔ اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ کس طرح اسپتال میں داخل ہوا اور اس مریض کو کتنی چالاکی سے قتل کر کے چلا آیا۔ اب کیسٹ کے ذریعے اپنی زبان سے اپنا بیان سن کر حلق خشک ہو رہا تھا۔ اس نے فرش سے اٹھ کر گلے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، پانی۔ ایک حسینہ دروازے پر آئی، اس کے ہاتھ میں جام چھلک رہا تھا۔ اس نے پیش کرتے ہوئے کہا، پیو۔ رابرٹ نے جام لیا، اسے ہونٹوں سے لگایا۔ حسینہ نے کہا، یہ زہر ہے۔ اس کے ہاتھ سے جام چھوٹ کر فرش پر چکنا چور ہو گیا۔ حسینہ مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ وہ آگے بڑھا، پھر رک گیا۔ دروازے پر ڈاکٹر ہیرالڈ آ گیا تھا۔ اس نے رابرٹ کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا، جتنے ٹکڑے جام کے ہوئے اتنے ہی تمہارے ہوں گے، مجھے معاف کر دو۔ مجھے سمجھاؤ تمہیں معاف کیوں کیا
کیا جائے؟ کیا اس لیے کہ جس مریض سے مجھے 30,000 پاؤنڈ کی آمدنی ہونے والی تھی اسے تم نے قتل کر دیا؟ میں تمہیں 5,000 دے رہا تھا، باقی 25,000 کا منافع میرا تھا، تم نے مجھے ڈبو دیا، میں تمہیں معاف کیوں کروں؟ زندہ کیوں چھوڑ دوں؟ میں تمہارا نقصان پورا دوں گا، ایک کے بدلے 2 گردے دے دوں گا، دل دے دوں گا، جان دے دوں گا۔ میرے ہاتھوں مرنے سے گھبرا رہے ہو، پھر جان کیسے دو گے؟ میں بے مقصد نہیں مرنا چاہتا، جب تک زندہ رہوں گا میرے جسم کا ایک ایک حصہ تمہاری امانت رہے گا، تم جب بلاؤ گے میں چلا آؤں گا، میں زیادہ رقم نہیں مانگوں گا، بس اتنا دے دینا کہ میں تھوڑی پی سکوں، تھوڑا کھیل سکوں، تم نہ بھی کہو تب بھی تمہارے جسم کے ایک ایک حصے کا مالک میں ہوں، تم یہ شہر چھوڑ کر کہیں جا نہیں سکو گے، یقین نہ ہو تو جاؤ آزما لو، میرے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ ڈاکٹر ایک طرف ہٹ گیا، وہ جانے لگا، ڈاکٹر نے پیچھے سے کالر پکڑ کر جھٹکا دیتے ہوئے کہا، یہ آواز جو کیسٹ میں ریکارڈ کی گئی ہے یہ قانونی چارہ جوئی کے لیے ہے، مگر میں قانونی بکھیڑوں میں پڑنے والا آدمی نہیں ہوں، وقت ضائع کیے بغیر سزا سنا دیتا ہوں، آئندہ مجھے دھوکہ دینا چاہو گے تو میرے آدمی کہیں بھی تمہیں گولی مار دیں گے۔ اس نے کالر کو چھوڑ دیا، رابرٹ وہاں سے جان چھڑا کے چلا آیا، مگر جان نہیں چھوٹی تھی، ڈاکٹر کے بس میں تھی، وہ جب چاہتا اسے ایک کسائی کی طرح پکڑوا کر آپریشن تھیٹر میں بلا لیتا۔ اس نے شہر چھوڑ دینے کے متعلق سوچا، یہ آزمانا مقصود تھا کہ ڈاکٹر کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں، باقی ڈاکٹر ہیرالڈ پورے شہر میں شیطان کی آنت کی طرح پھیلا ہوا تھا۔ رابرٹ جب بھی ایئرپورٹ، ریلوے اسٹیشن یا کنٹری سائڈ جانے والی بسوں کے اسٹاپ پر پہنچتا تو ڈاکٹر کا کوئی نہ کوئی آدمی قریب سے گزرتا ہوا کہتا تھا، تم منافع بخش جسم ہو، ہم تمہارے سائے ہیں، کہاں جاؤ گے ہمیں پاؤ گے۔ وہ شہر سے باہر نہ جا سکا اور شہر میں سکون غارت ہو گیا تھا، برسوں تک جینے کی آس نہیں رہی تھی، وہ ہر رات اس خوف سے کروٹیں بدلتا رہتا کہ دوسری صبح بلاوا آئے گا۔ ڈاکٹر نے ٹھیک کہا تھا کہ وہ تقدیر کا دنی ہے، موت ایک دن ضرور آتی ہے، مگر گاہک نہیں آ رہا تھا۔ روز روز کے انتظار سے دہشت بڑھتی جا رہی تھی، وہ کچھ خپتی ہو چلا تھا، ہر آہٹ پر چونکتا تھا، ہر بات پر غصہ دکھاتا تھا، شاید اسے ہر شخص کسائی نظر آنے لگا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔